الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّوْبَةُ النَّصُوحُ فَقَدْ قَالَ عمر بن الخطاب وغيره من السلف هو أن يتوب ثم لا يعود، ومن تاب ثم عاد فعليه أن يتوب مرة ثانية، ثم إن عاد فعليه أن يتوب، وكذلك كلما أذنب ولا ييأس من روح الله، وإن لم تكن التوبة نصوحا فلعله إذا عاد إلى التوبة مرة بعد مرة من الله عليه في آخر الأمر بتوبة النصوح۔ جہاں تک توبۃ النصوح یعنی سچی خالص توبہ کا معاملہ ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر اسلاف کا کہنا ہے کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے اور پھر دوبارہ گناہ میں واقع نہ ہو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص توبہ کرے لیکن پھر اس سے گناہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ پھر سے توبہ کرے، اس کے بعد اگر پھر وہ گناہ کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ پھر سے توبہ کر لے، بس جب بھی اس سے گناہ ہو جائے وہ یہی کرے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر اس کی توبہ خالص نہ بھی ہوئی تب بھی ممکن ہے کہ اس کے بار بار توبہ کرتے رہنے کے سبب اللہ تعالیٰ اس پر احسان فرما دے اور اس کا آخری حال یہ ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک سچی پکی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ المستدرک علی مجموع الفتاوی جلد 1 صفحہ 148۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 28۔ ایمان کا لحاظ اور اللہ کی عظمت کا احساس ایک مومن بندے کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن نفس کی ترغیبات اور شیطان کی تزیین اس کے لیے گناہوں کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ لذتوں اور شہوتوں سے مغلوب ہو کر کبھی وہ شرعی حدود پھلانگ جاتا ہے تو کبھی جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے قول و عمل سے کسی کو اذیت پہنچا بیٹھتا ہے، لیکن پھر کچھ ہی دیر میں جب اس کا قلب شہوات و جذبات کے تسلط سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی بصیرت پھر سے نور ایمان سے منور ہو جاتی ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ستانے لگتا ہے۔ بندگی کا احساس اسے اللہ کے آگے توبہ و استغفار کی چوکھٹ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے کیے پر ندامت اور مستقبل میں احتیاط کے عزم کے ذریعے اپنی غلطی کے داغ کو اپنے دامن قلب سے دھونے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اس توبہ کا اثر اس کے دل پر کچھ زمانہ باقی رہتا ہے، لیکن بشریت اور ضعف ایمان اس کے لیے دوبارہ کسی نہ کسی غلطی میں واقع ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ وہ پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات گناہ اور توبہ کی تکرار بندے کے لیے ایک دوسرے فتنے کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ شیطان موقع پا کر اسے تنزل کے راستے پر ایک قدم اور آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ گناہوں کی تکرار ویسے بھی بندے کا حوصلہ توڑ چکی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اب شیطان اسے اللہ کی رحمت سے بھی مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے تو بار بار توبہ کرتا ہے لیکن پھر سے گناہوں کے دلدل میں جا گرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تیری توبہ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا تو یہ امید کرتا ہے کہ اس جھوٹی توبہ سے تیری مغفرت ہو جائے گی؟ تقوی کی کمی بندے کا اپنا عیب تھا، لیکن اب شیطان اس کے دل میں اللہ کے تعلق سے نقص و عیب کے خیالات بھرنے لگتا ہے۔ وہ اس کے دل میں اللہ کی رحمت کے تنگ ہونے کا احساس پیدا کر کے اسے اللہ سے بدگمان اور مایوس کرنے لگتا ہے۔ یہ بندے کے لیے بڑا ہی خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنے گناہ نہیں کہ اللہ کی رحمت و مغفرت اس کے لیے کم پڑ جائے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بندہ جب اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ بھی اسے ضرور معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ بندے سے اگر گناہ نہیں چھوٹتا تو وہ توبہ کیوں چھوڑے؟ اگر وہ اپنے دامن کو گناہ کی آلودگی سے بچا نہیں پاتا تو ان دھبوں کو صاف کرنا کیوں چھوڑ دے؟
بلکہ بار بار توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع ہر مرتبہ بندے کو سچی توبہ سے کچھ قریب کرتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن اسے واقعی ایسی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی اپنے پیچھے چھوڑ کر ایمان و تقوی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ توبہ کرنے والوں سے خوب محبت کرتا ہے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔